ہم میں سے بہت سے لوگوں کو دور دراز کی جگہوں پر جانا بہت پسند ہوگا، لیکن فی الحال کچھ قسمت والے لوگوں کو چھوڑ کر ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس زمین کے کچھ حصوں پر ہی گھومے ہوں گے، کیونکہ ہماری ٹیکنالوجی ابھی اتنی اچھی نہیں ہوئی کہ ہم اسپیس کے الگ الگ مقامات پر ٹریول کر سکیں۔ جس کرہ ارض پر ہم رہتے ہیں وہ اتنا زیادہ بڑا ہے کہ ہمیں اپنا سولر سسٹم بھی یعنی نظام شمسی بھی اس کے آگے چھوٹا دکھائی دیتا ہے، لیکن ہمارا سولر سسٹم بھی اتنا بڑا ہے کہ اس کا سائز بھی ہمیں حیرت میں گم کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا نظام شمسی کتنا بڑا ہے۔ سب سے پہلے سورج سے شروع کرتے ہیں۔ سورج کے بعد سب سے پہلے ہمیں مرکری، پھر وینس، پھر ارتھ، پھر مارس، اور اس کے بعد ہمیں ایسٹرائڈز کا ایک بڑا سا جھنڈ نظر آتا ہے جو کہ پتھروں اور دھاتوں سے مل کر بنے ہیں۔ اس جھنڈ کو ایسٹرائڈ بیلٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد جوپیٹر، سیٹرن، یورینس اور پھر نیپچون آتا ہے۔ نیپچون کے بعد بھی ہمارے سولر سسٹم میں بہت سے آبجیکٹس ہیں جن کو ٹرانس نیپچونین آبجیکٹس کہا جاتا ہے۔ جدید ریسرچ کے مطابق اور بہت سی تھیوریز کے مطابق یہ ہاٹ کلاؤڈ بادلوں کی دھول ہے جو کہ ہمارے سولر سسٹم کے آخر میں موجود ہے۔ یہ ایک تھریٹیکل کلاؤڈ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ ایک بادل ہے، اور اصل میں یہ بادل ہو سکتا ہے ایگزسٹ نہ کرتا ہو اور ہو سکتا ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہو، کیونکہ آج تک اس کی کنفرمیشن نہیں ہو سکی۔ انسان نے آج تک صرف ایک ہی ایسی ڈیوائس بنائی ہے جو سولر سسٹم کے بہت دور تک گئی ہے۔ اس ڈیوائس کا نام وویجر 1 ہے۔ وویجر 1 تو ناسا نے 5 ستمبر 1977 کو لانچ کیا تھا، اور تب سے اب تک یہ ٹریول کر رہا ہے۔ اس کی رفتار تقریباً 56,327 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، مگر اب یہ ہم سے بہت دور جا چکا ہے۔ اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اگر اب یہ سگنلز بھیجتا ہے تو ان سگنلز کو زمین تک پہنچنے میں 17 گھنٹے کا وقت درکار ہوگا، یعنی یہ وویجر 1 اب ہم سے 17 لائٹ ایئرز کی دوری پر ہے۔ یہ آج بھی اتنی تیز رفتار سے چل رہا ہے کہ یہ زمین کے 5 چکر صرف 1 گھنٹے میں لگا لیتا ہے، پھر بھی اس کو 300 سال تک لگاتار سفر کرنا ہوگا، تب کہیں یہ سولر سسٹم کے آخری کونے تک جا سکے گا، یعنی کہ یہ آؤٹ کلاؤڈ تک جا پہنچے گا، اور اگلے 40 سال میں یہ آؤٹ کلاؤڈ سے باہر بھی نکل سکے گا، تب یہ ہمارے سولر سسٹم سے پوری طرح باہر نکل پائے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا نظام شمسی کتنا بڑا ہے۔ سولر سسٹم یعنی نظام شمسی اور اسپیس اتنے بڑے ہیں کہ انہیں مائلز یا کلومیٹر میں میئر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس کے لیے سائنسدان ایک ایسٹرونومیکل یونٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور یوں سولر سسٹم کے سائز کو میئر کیا جاتا ہے۔ دراصل ایک ایسٹرونومیکل یونٹ سورج سے زمین کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوتا ہے، یعنی کہ تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر کے برابر۔ ہمارا سورج ہم سے اتنا دور ہے کہ اگر آپ اپنی کار کو 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلائیں تو بھی آپ کو سورج تک پہنچنے میں 171 سال لگ جائیں گے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ناممکن کام ہے۔ اس سے یہ واضح ہوا کہ ہمیں سولر سسٹم میں سفر کرنے کے لیے اب تک کا سب سے تیز ایئر کرافٹ چاہیے ہوگا، جسے لوہیڈ مارٹن SR-71 بلیک برڈ کہتے ہیں۔ اس کی ٹاپ سپیڈ 3,529 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اگر آپ اس تیز رفتار ایئر کرافٹ کے ذریعے سورج تک جانا چاہیں تو آپ کو سورج تک پہنچنے میں 5 سال تک کا لمبا عرصہ لگ سکتا ہے، لیکن زمین کی سورج سے پلوٹو کی نسبت دوری کافی کم ہے۔ پلوٹو زمین سے 39 سے 40 ایسٹرونومیکل یونٹس کی دوری پر واقع ہے۔ اب اگر آپ اپنی کار کے ذریعے پلوٹو پر جانا چاہیں اور کار کی رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ رکھیں تو بھی آپ کو تقریباً 7,000 سال لگ جائیں گے، جو کافی زیادہ عرصہ ہے۔ لیکن آؤٹ کلاؤڈ کے مقابلے میں پلوٹو بھی کافی پاس ہے۔ آؤٹ کلاؤڈ کے کنارے تک اگر آپ روشنی کی رفتار سے بھی سفر کریں تو بھی آپ کو 1.8 لائٹ ایئرز لگ جائیں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے سورج کی گریویٹیشنل فورس 2 لائٹ ایئرز کی چیزوں کو کیپچر کر لیتی ہے، یعنی کہ ہمارا سولر سسٹم 2 لائٹ ایئرز کی دوری پر واقع ہے۔ یہ بہت زیادہ دوری ہے، اور اس فاصلے کو طے کرنے کے بعد ہمارے قریبی سٹار
प्रोक्सीमा सेंटोरी से हमारी ज़मीन का फासला तकरीबन आधा हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप सोलर सिस्टम से भी बाहर निकलना चाहते हैं तो लाइट की स्पीड से चलने के बावजूद आपको तकरीबन 2 साल तक का लंबा अरसा लग जाएगा, तब जाकर आप सोलर सिस्टम से बाहर निकल सकेंगे। और एक इंसान के लिए लाइट की स्पीड से चलना नामुमकिन है। अगर हम फास्ट एयरक्राफ्ट ब्लैक बर्ड से ही सोलर सिस्टम के आखिरी किनारे तक जाना चाहें तो भी हमें 5,50,000 साल लग जाएंगे। ये भी नामुमकिन काम है। इसलिए अगर आप सोलर सिस्टम की सैर के ख्वाहिशमंद हैं, आपको स्पीड ऑफ लाइट से चलने वाला एयरक्राफ्ट बनाना होगा, या फिर हम इसी सोलर सिस्टम में मौजूद रहेंगे और कभी भी बाहर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अब तक ज़मीन से अब तक लॉन्च किया गया सबसे तेज़ ऑब्जेक्ट नासा का होराइजन प्रोब है, जिसकी स्पीड 55,536 किलोमीटर फी घंटा है। लेकिन इतनी तेज़ प्रोब को भी प्लूटो तक पहुंचने में 9 साल लग जाएंगे, और इसी रफ्तार से इस प्रोब को आउट क्लाउड तक पहुंचने में 30,000 साल लग जाएंगे। अब तक आपको इस बात का अंदाज़ा हो चुका होगा कि हमारा छोटा सा दिखने वाला निज़ाम शमसी कितना बड़ा है। क्या इंसान कोई ऐसी डिवाइस बना पाएगा जिसके ज़रिए निज़ाम शमसी से बाहर निकला जा सके? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, हम आपके लिए ये वीडियोस बहुत मेहनत से बनाते हैं। इस वजह से हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।